بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فرمایا جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات لہم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راستہ میں گھر بار چھوڑے اور کوشش کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطا سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فرمایا جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ تقریباً 1.5 ہفتے سے جہاد کے عنوان پر مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی تھی. آج سورۃ الانفال مکمل ہو گئی ہے. اس کے اندر زیادہ تر جہاد کے عنوان ہیں. محترم ساتھیو، یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے. اللہ کی شان، مسلمان تو سب ہیں، صحابہ اکرام کے اندر بھی مسلمان جتنے صحابہ ہیں سارے مسلمان تھے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ پاک نے درجات رکھے ہیں. جو پہلے جنہوں نے ہجرت کی اور غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، ان کے مرتبے بعد میں ہجرت کرنے والے اور بعد میں جنگوں میں شریک ہونے والوں سے بلند ہیں. یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ شریک نہیں تھے. کیا خیال ہے پھر ان کا رتبہ کم ہے؟ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری حالت میں عملاً شریک تو نہیں تھے، لیکن حکماً وہ بھی شریک تھے. کس لیے؟ اب 1 منٹ کے لیے سوچو، تبلیغی جماعت ایک محلے میں جاتی ہے، امیر صاحب کچھ ساتھیوں کے ذمے خدمت لگا دیتے ہیں، اور وہ خدمت کا سامان لینے کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، اور باقی ساتھی جو ہیں وہ تبلیغ اور گشت میں مصروف ہیں. اب کیا خیال ہے کہ وہ جن کے ذمے سامان لگا ہے کیا وہ تبلیغ میں نہیں ہے؟ حالانکہ وہ بھی دیکھا جائے وہ تو بازار میں ہے، نہ وہ فضائل اعمال اٹھا رہے ہیں. اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے، دور سفر کرنا پڑتا ہے سامان خریدنے کے لیے. عملاً وہ دیکھا جائے
جماعت کے جو مشترکہ اعمال ہیں جو پیچھے مسجد میں ہو رہے ہیں ان میں وہ شریک نہیں ہیں، لیکن جب جماعت کی گنتی شمار کی جائے گی تو ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور ان کا وقت بھی ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں، جب غزوہ بدر کے اندر جنگ کرنے کے لیے صحابہ جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے تم یہاں پیچھے ٹھہر جاؤ۔ اب ڈیوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حکماً وہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب غزوہ بدر فتح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جس طرح شرکت کرنے والے اصحاب جو جنگ میں شریک تھے جس طرح ان کی تقسیم کے اندر مال آیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ نکالا گیا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، اس لیے ان کے درجات، ان کے مرتبے والسابقون الاولون میں شامل ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت لے گئے، جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ پاک خود تذکرہ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون، وہ لوگ جو پہلو پہل جو ایمان لے آئے اور پہلو پہل جنہوں نے ہجرت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو بکر، جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، جاؤ جا کر لوگوں کو دعوت دو۔ شام کا ٹائم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج کی کمائی کیا لایا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب دعوت شروع کیا نقد عثمان غنی لے کے آیا۔ جو پہلے ایمان لانے والے عثمان غنی ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلو پہل ایمان لے آئے اور پھر ہجرت کی ہے۔ تو اس آیت کے اندر وہ آ رہے ہیں، تو عظیم مرتبہ پانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عظیم مرتبہ پانے والے حضرت عمر فاروق ہیں، عظیم مرتبہ پانے والے حضرت عثمان غنی ہیں، عظیم مرتبہ پانے والے حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اور ایک جگہ یہ ہے عشرہ مبشرہ صحابہ۔ اگر عشرہ مبشرہ صحابہ کو دیکھا جائے، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کون ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ میری طرف وحی آئی ہے، فرمایا ان 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن میں پہلے ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی شیر خدا ہیں، اسی طرح ایک کا نام حضرت طلحہ ہے، ایک کا نام حضرت زبیر ہے، ایک کا نام حضرت سعید ہے، ایک کا نام حضرت سعد ہے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں بیٹھ کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، تو سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ والسابقون الاولون میں بھی شامل ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کو ایک ہی مرتبے میں رکھو، نہیں، جس طرح آسمان کے فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، اسی طرح زمینی اگر دیکھا جائے نبی کے اصحاب میں 4 بڑے اصحاب ہیں۔ ادھر 4 بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، ادھر 4 بڑے اصحاب، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ ایک جگہ اس طرح بھی آیا ہے، فرمایا انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسھا، انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانھا، انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفھا، انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا۔ میں حکمت کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ہم ان کے فضائل لوگ چھپا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے فضائل چھپانے سے کوئی ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ ضمناً بات آئی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا، پہلے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ فرمایا ایمان والے وہ لوگ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فرمایا پھر وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے کوشش کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، مال بھی خرچ کیا، فرمایا وقت بھی خرچ کیا، جان بھی لوٹا دی۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث ام قیس، پہلی حدیث ہے۔ فرمایا واقعہ اس کا یہ ہے، ایک عورت مسلمان تھی، وہ مدینے میں رہتی تھی۔ کسی ساتھی نے، کسی صحابی نے جا کر اس کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت جو ہے وہ مدینے میں رہتی تھی، عورت مدینے میں رہتی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو مدینے میں ہوں، اگر تو نے نکاح کرنا ہے تو پھر ہجرت کر کے مدینے آ جا۔ وہ صحابی، انہوں نے ہجرت تو ویسے ہی کرنی تھی، تو ہجرت کر کے مدینے آئے، انہوں نے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا لوگوں میں مشہوری ہو گئی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کی، انہوں نے اس عورت کے لیے ہجرت کی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے
جنہوں نے مدینے کے اندر آب و ہوا کو پسند کیا اور وہاں تجارت کا نفع اٹھانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ فرمایا مشترکہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرما دی کہ قیامت تک کے لیے یہ بات روشن ہے کہ جو آدمی جو عمل کرتا ہے اور اس کی نیت کے مطابق ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس شخص کی ہجرت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ جس شخص کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ اس کو حاصل کرے یا عورت کی طرف کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت فرما دی۔ آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی عالم علم سیکھ اس لیے رہا ہے کہ میں بڑا عالم بنوں گا، میری شہرت ہوگی، فرمایا اس کو اجر کوئی نہیں ملنا۔ اگر کوئی تاجر اس نیت سے ہے میں سخاوت کروں گا لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، فرمایا اس کو سخاوت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی مجاہد اس نیت سے جہاد کر رہا ہے لوگ مجھے بڑا غازی کہیں گے، شہید ہو جاؤں میرا نام بڑا چمکے گا، فرمایا اس کو ثواب نہیں ملنا۔ ریاکاری جو ہے شرک کے قریب ہے، ایسے ہی سمجھو ریاکاری شرک کی بہن ہے۔ لوگوں کو دکھلانا، دکھلاوے کے طور پر کام کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ جو خالص اللہ کی رضا والا ہوتا ہے وہ کس کو دکھا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ اور جو ریاکاری کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہری حالت پہ نہیں پتہ چلتا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کا خیالات، اندر کی سوچ کیا ہے۔ اگر اس کی نیت درست ہے، اب دیکھو ایک وہ ہے جو چپکے سے اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو شرعام لوگوں کے سامنے دیتا ہے۔ اب اس کی دل کی نیت کو دیکھا جائے۔ جو چپکے سے دے رہا ہے اس سے پوچھا تو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ اور ایک لوگوں کے سامنے دے رہا ہے، وہ تو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دینے سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، دوسرے بھی دینے لگ جائیں۔ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اس کو شرعام دینے کا بھی ثواب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مال پیش کیا، سب کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درہم جھولی بھر کے لے کے آ رہے ہیں، سب کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامان دے رہے ہیں اور سب کے سامنے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا سارا مال میں نے اکٹھا کیا، آدھا گھر کے لیے رکھا ہے اور آدھا لے کے آیا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا مال لے کے آیا ہوں۔ تو یہ سب کے سامنے ہے، یہ بات نیت کی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اگر لوگوں کے سامنے بھی مال دیا جائے اس میں بھی اجر ہے۔ تو اس کے ضمن میں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ صحابہ اکرام میں بعض ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اعلانیہ ہجرت کی ہے،
اور بعض ایسے تھے جنہوں نے چپ کے ہجرت کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کی ہے، مکے کے چوک پہ کھڑے ہو کر ہجرت کی ہے، لوگوں میں اعلان کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں، جس کی جرأت ہے میرا راستہ روک کے دکھاؤ۔ اب یہ کس لیے ہے؟ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان کمزور ہیں، ڈرنے والے ہیں، اس لیے دوسروں کو للکار کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ نیت پہ بات مشتمل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔